بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے، انسان کو دل کو سکون دلاتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی دعائیں، انسان کے حاجات کے قبول ہونے کا ایک بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تہجد کی نماز کے متعلق بہترین فضائل اور فوائد بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو تہجد کے وقت میں ایک ایسا وظیفہ بھی بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے آپ لوگوں کی پریشانیاں، مشکلات فوراً دور ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کے حاجات اور ضروریات اسی وقت قبول ہو جائیں گے۔ آپ لوگ جو دعا مانگو فوراً آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اس سے مانگنا اور اس کے حضور سجدہ کرنا ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے مسائل حل نہیں ہوتے، ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس کی دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی انسان رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندے وہ لوگ ہیں جو رات کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کرے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگرچہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی نفل عبادت ہے جو انسان کے درجات کو بہت بلند کر دیتی ہے، اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نفل نمازوں میں سب سے افضل اور فضیلت والی نماز تہجد کی نماز شمار کی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تہجد صرف حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے اور شکر ادا کرنے کے لیے بھی پڑھنی چاہیے۔ تہجد کا وقت بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا عظیم موقع ہے۔ پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔
تہجد کی نماز کے ساتھ دعاؤں کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ رات کی دعا بہت طاقتور ہوتی ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ بہت قریب ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں اور حاجات قبول ہو جائے۔ ایک خوبصورت دعا جو تہجد میں پڑھی جا سکتی ہے، آپ لوگ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا اور تیرے ہی آگے جھکا ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دل کو پاک کر دے، میری مشکلات آسان فرما اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اسی طرح انسان اپنے دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر بات سنتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے بہت سے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں جہاں تہجد کی دعا نے لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ پریشان تھا، اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اور گھر میں بھی مشکلات اور پریشانیاں تھی۔ کسی نیک آدمی نے اسے نصیحت کی، تہجد کی نماز شروع کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ اس نے مسلسل چند مہینے تہجد پڑھنا شروع کی اور ہر رات اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتا رہا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی مشکلات آسان ہونے لگی اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے ایک ماں کا جس کا بیٹا غلط راستے پر چلا گیا تھا۔ وہ ماں ہر رات تہجد کے وقت اٹھتی، نماز پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن وہ ماں دعا کرتی رہی۔ آخر ایک دن اس کا بیٹا خود ہی توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ گیا۔ یہ تہجد کی دعا کی وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو، تہجد پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ انسان عشاء کی نماز کے بعد سو جائے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کم از کم 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ اگر زیادہ پڑھ سکے تو 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کرے۔ تہجد میں لمبی دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس وقت انسان کو اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تہجد صرف بڑے بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اگر ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں چند دن ہی پڑھ لے۔ آہستہ آہستہ یہ انسان کی عادت بن جائے گی اور پھر اس کے لیے تہجد کے بغیر سکون محسوس نہیں ہوگا۔ جو انسان تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کے دل میں عجیب سکون آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، جو وظیفہ ہے، جو مختصر سا عمل ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلو۔ آپ لوگ جب تہجد کے لیے اٹھے، آپ لوگ تہجد کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا کے مانگنے سے پہلے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس ذاتی نام کو اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، یا اللہ جل جلالہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس میں اسم اعظم بھی چھپا ہوا ہے۔ اسم اعظم کی برکت سے انسان کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تہجد کی نماز کے پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ یا اللہ جل جلالہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں میں جو تاثیر پیدا ہوگی وہ آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کی دعا
دعائیں آپ لوگوں کے حاجات قبول ہو جائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا مختصر ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ ہم دن بھر دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اگر رات کے چند لمحے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکال لیں تو ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ جو بندہ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تہجد کی نماز کی عادت دلا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔